اور اپنے بارے میں آج بتا دوں، اگر کسی کو میں نے خلاف واقعہ لکھتے ہوئے پایا تو پھر کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہنا۔ سیدھی سی بات ہے، کئی مرتبہ سمجھایا گیا، کبھی کبھی اتنا بھونڈا لکھ دیا جاتا ہے کہ ٹھکانہ نہیں۔ جی کیا کہا فلاں مولانا نے، سرکار ہل گئی۔ سرکار تو نہیں ہلتی، مولانا ہل جاتا ہے۔ جی 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 بے شک ہاں بھائی، حقیقت۔ تھوڑا سا خیال کریں، چند سکوں کی خاطر کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ جی 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 ایسے ایسے تھمنیل آپ بنا دیتے ہیں کہ اپنے تو نہیں، غیر بہت غور سے پھر اس کو سنتے بھی ہیں۔ جی جی آپ حالات دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری تدبیر ہمیں بچائے گی، ہمارا تو اپنا ایک نظریہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جی جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف بے دیکھ۔ شک مگر آپ سے گزارش ہے، اگر ہوتا کیا ہے، پہلے منع کرو تو مانتے نہیں، جب بندہ کوئی مصیبت میں آ جاتا ہے تو جی پھر جی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، جی حقیقت۔ کوئی نہیں آتا ہے۔ ایک لائن نے، صرف ایک لائن نے جی ہماری قوم کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ حقیقت۔ صرف ایک لائن نے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو مولا کریم بخیر و عافیت کے ساتھ نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاں، حیرت ہوتی ہے، ویڈیو چلانے کے لیے اتنی بڑی لائن لکھ دیتے ہو، اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، انہیں بچانے کے لیے کچھ لکھ دے۔ یہ کنڈیشنز ہماری ہے، اور اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہو رہے ہیں۔ خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا لحاظ رکھیں۔ یہ بات بھی میں کہوں گا تو ہو سکتا کل کوئی کاٹ کے ڈال دے، مفتی حماد نے چینل والوں کو کیا کہا، تو یہ چینل والے تو نہیں سنیں گے، البتہ اور لوگ سن لیں گے۔ آج تک کسی وہابی دیوبندی کی کوئی بھی ایسی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی جو ان کے مذہب، ان کی ملت کو نقصان دے۔ جی جی جتنی ویڈیوز ایسی وائرل ہوتی ہیں وہ تمام سنیوں کی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے بھئی کوئی بول رہا ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ گفتگو کر رہا ہے، ہو سکتا اس کے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے، زبان پھسل جائے، تو ہمیں تو حکم پردہ ڈالنے کا دیا گیا تھا، ہم اسی کو کاٹ کے وائرل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے غلیظ ٹائپ کے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے انہی چیزوں کو وائرل کیا جاتا ہے جو جی عیب جی ہوتی ہیں۔ جی ایسے لقموں سے تو کتوں کی زندگی بہتر ہے، جی کتوں کی زندگی بہتر ہے۔ کئی بار ایسا نہیں ہوا، کسی مولانا کی تمباکو بناتے ویڈیو ڈال دی، کسی کی بات کرتے کہ دیکھو مولانا کیا کر رہے ہیں۔ بھائی انسان ہے مولانا بھی، تمہیں معلوم ہے پردہ پوشی کتنی بڑی نیکی ہے؟ فرمایا گیا جو دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا، اللہ آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ باتیں ممبر پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہم بچتے ہیں، لیکن مجبوری حد ہو گئی۔ کسی کی ذاتی رنجش ہوتی ہے تو ممبر پہ لا کے نکالتا ہے۔ ماں نے دودھ پلایا ہے نا، تو جس مولوی میں کمی ہے اس کے گھر آ کے بیٹھ کے بات کر، گھر آ کے بات کر۔ ایک آج مجھے دکھایا کسی نے، ایک مولوی تقریر کر رہا، اچھا خاصا پرانا سلجھا ہوا مولوی، سلجھا ہوا مولوی، اچھا خاصا موٹا تگڑا 8-10 روٹی کھاتا ہوگا، لیکن عقل گھاس برابر بھی نہیں ہے۔ جی 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 اصلاح کے یہ طریقے نہیں ہیں۔ عیب ستر، پردہ پوشی، یہ کتنا بڑا، عیبوں کو چھپانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضور معراج میں گئے، جنت میں گئے، صندوق کھولا، جبہ نکالا، مالک اجازت دے، اسے لے جانا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، محبوب لے کے تو جاؤ گے، دو گے کسے؟ بے شک۔ یہ جبہ دو گے کسے؟ کہنے لگے مالک تو بتانا کسے دینا؟ فرمایا لے جا، لیکن اسے دینا جو میرے رازوں کو پہنچ جائے۔ جی جی بے شک۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، جی جو میرے رازوں کو پہنچ جائے اس کو یہ جبہ دینا۔ حضور آئے، سب سے پہلے صداقت کے تاجدار، جی جی مصطفیٰ کے یار غار اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق کو محبوب نے بلایا۔ کہنے لگے یار جنت سے یہ جبہ لے کے آیا ہوں،
بتا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ مجھے دے دیا جائے نا تو پھر میں پوری کائنات میں صداقت کو عام کر دوں گا۔ جی جی بے شک۔ اگر یہ جنتی جبہ مجھے دے دیا جائے تو میں پوری دنیا کے اندر صداقت کو عام کر دوں گا۔ محبوب نے فرمایا بات تو بڑی ہے لیکن رب کے راز کو نہیں پہنچے۔ پھر بلایا حضرت عمر فاروق اعظم کو، عمر یہ جنت کا جبہ ہے میں لے کے آیا ہوں، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے محبوب اگر یہ مجھے مل گیا نا تو میں پوری زمین پہ عدل قائم کروں گا، پوری زمین پہ عدل قائم کر دوں گا۔ حضور نے پھر فرمایا بات تو بہت اچھی کہی لیکن ابھی رب کے راز کو نہیں پہنچے۔ پھر بلایا حضرت عثمان غنی کو، میرے عثمان جی یا رسول اللہ یہ جنت کا جبہ ہے، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ محبوب اگر یہ مجھے دے دیا جائے تو کائنات کے ایک ایک فرد کے اندر میں حیا لازم کر دوں گا، بے شک۔ ایک ایک شخص کو حیا والا بناؤں گا۔ محبوب نے فرمایا بات یہ بھی بڑی ہے لیکن رب کے راز کو نہیں پہنچے۔ بے شک۔ پھر بلایا آخر میں مولا کائنات مولا علی کو، علی یہ جبہ ہے جنت کا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ اب سننا، حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے دے دیا جائے نا تو میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ محبوب نے سینے سے لگایا، فرمایا علی تو رب کے رازوں کو پہنچ گیا۔ بے شک۔ اب سمجھ جائیے پردہ پوشی کتنی بڑی نیکی ہے، جی جی بے شک۔ کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن جو جتنا ننگا کر دے سامنے والے کو وہ اتنا بڑا ہوشیار ہے، وہ اتنا بڑا قابل ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا عالم بن کے میرا نبی تشریف فرما ہوا ہے، جی بے شک بے شک۔ اور محبوب نے کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا۔ جی اصلاح فرمائی میرے نبی نے بھی لیکن کبھی کسی کو ذلیل کر کے نہیں۔ ایسے اصلاح فرماتے تھے کہ اصلاح بھی ہو جاتی تھی اور کسی کو حیا تک نہیں، شرم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بے شک۔ تو خدا را عادی بنے اس چیز کے، اگر آپ کی نظروں کے سامنے کسی سے کچھ غلط بھی ہو گیا تو آپ اس کو پردے میں رکھیں، پردے میں رکھیں۔ چند روپے کی خاطر ہمیں کسی کی زندگی کا سودا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ جی آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے، ہم اپنی صفوں کے درمیان اتحاد پیدا کریں، ہم اپنے بیچ محبت پیدا کریں۔ جو اختلافات کی ہوائیں چل رہی ہیں ان سے نکل کر کے محبت پیدا کریں۔ یاد رکھیے گا محبت اتفاق انہی کے درمیان ہوگا جو ایمان والے ہوں گے۔ جی 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 بے شک۔ بے ایمانوں سے کوئی اتفاق نہیں ہے، نہیں کرنا ہے، جی بے ایمانوں سے کوئی اتفاق نہیں کرنا۔ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ایمان کو لے کر کے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ ایمان اصل ہے، ایمان اصل ہے۔ ہوتا کیا ہے آدمی رشتہ کرنے جب جاتا ہے نا تو پیسے دیکھ کے وہابیوں میں بھی لڑکی دے دیتا ہے، جی جی پیسے دیکھ کے بد مذہب کی بیٹی لے بھی لیتا ہے، اچھا جہیز ملے گا، جبکہ اس سے دعا سلام کلام خیریت تک کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک۔ جو اسے ہم ناشتہ کراتے ہیں نا گھر میں داماد بنا کے، اسے مر بھی جائے تو اس کے جنازے تک پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی 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 تو جہاں جانے کی اجازت نہیں وہاں گھسے چلے جا رہے ہیں، اور سگا ابا بیمار ہے خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں۔ جی پریوار میں اتنی بڑی بڑی نفرتیں 4 بیگھے زمین کو لے کر کے کہ موتیں ہو جاتی ہیں، کہتے میں نے قسم کھا لی تھی اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ اتنی بڑی نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئیں، ان نفرتوں کا فائدہ اٹھا کر کے نا غیر ہم پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، جی لوگ ہم پہ غلبہ کرتے جا رہے ہیں، ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں، نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ 2 چیزوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، برا مت مانیے گا۔ نمبر 1 مروجہ پیرا مریدی نے، اور نمبر 2 الیکشن کی تباہ و بربادی نے۔ بے شک۔ ان 2 چیزوں نے آج قوم کا بیڑا غرق کر رکھا۔ یہ علماء اگر کسی بدچلن پیر کے بارے میں بول دیں اگلے دن مسجد سے حساب کر دیا جاتا ہے،
امام صاحب کو ہٹاؤ، میرے پیر کے ناخنوں کی مخالفت کی ہے، میرے پیر کی چٹیا کو برا کہا ہے، میرے پیر کی ڈریس کو برا کہا ہے۔ ان علماء کی ذمہ داری چاپلوسی کرنا نہیں ہے، غلط کو غلط کہنا ان کی ذمہ داری ہے، صحیح کو صحیح کہنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم جب یہ صحیح کہتے ہیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے ہم اسے نکالنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا، اللہ اکبر، تماشے بنا رکھے ہیں۔ جا کر کے دیکھو، ڈیو پہ ڈیے لگے ہوئے ہیں، دکانوں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کسی کو کوئی درد نہیں ہے۔ اگر کسی کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے تو درد امام کو ہوتا ہے، اگر کسی کی ایمان کا جنازہ نکلتا ہے تو تکلیف امام کو ہوتی ہے، اگر کسی کی بیٹی بد مذہب میں جاتی ہے آواز امام اٹھاتا ہے، اگر برات وہابیوں سے آتی ہے آواز امام اٹھاتا ہے، لوگ اس کو نکال کے کھڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج تمہاری نظروں کے اندر یہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کمزور نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے پہلو میں خدا کی رحمتیں بھی کھڑی ہوں گی۔ مدینے والا مصطفیٰ آباد ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ کیا بات ہے، ہاں خدا را انہیں تسلیم کرو، بے شک انہیں تسلیم کرو۔ جسے گڑا بھاگ آ گیا مولوی کو جاہل مانتا ہے، جی، ہاں جسے گڑا بھاگ آ گیا مولوی کو جاہل مانتا ہے، کہتا ہے اسے 18 کا پہاڑا ہی یاد نہیں ہے۔ جی، 18 کا پہاڑا کام نہیں آئے گا۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہاں 20 کا پہاڑا کام نہیں آئے گا، وہاں صرف ایک بولی کام آئے گی جو علماء ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہم پھر شوق سے کہیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی، یہ بولی کام آنی ہے قیامت میں، یہ بولی کام آنی ہے مرنے کے بہت بعد۔ اچھے۔ تو یہ تو کبھی مت کہو کہ مولوی کچھ نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں جب کسی میں ذرا سا دولت کا خمار آتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ علماء کو ذلیل سمجھتا ہے۔ کئی مکھیے ایسے جانتا ہوں میں، جی 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 کئی بدھانوں سے واقف ہوں ایسوں سے جی، کہ کہتے بلاؤ حافظ جی کو فاتحہ پڑھ لیں۔ امام آیا تو مکھیا اٹھ تھوڑی رہا کرسی سے، جی جی جی، ہلا ہی نہ جا رہا اس سے۔ یہ نہیں پتا ہے کہ کچھ بھی بن جا مسجد میں پیچھے ہی کھڑا ہوگا۔ حقیقت ہے، جی جی، ساری مکھیا گیری نکل جاتی ہے زہر اثر مغربی شاہ فجر میں، لیکن گھر نہیں اٹھ رہا۔ آؤ حافظ جی بیٹھو، مری پڑ جائے گی 2 منٹ کے لیے اٹھ جائے گا تو انسان سمجھ کے نہیں اٹھتا، مت اٹھ، مصطفیٰ کا غلام سمجھ کے اٹھ جایا کر۔ جی، بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری اوقات کیا ہے، لیکن جب سے حضور سے جڑے ہیں نا تو پھر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، اپنا کیا ہے، علماء کی عزت کیا کرو۔ پیسہ کتنے دن ہے، کتنے دن پیسہ بھائی؟ جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو، انہیں لے جاؤ چچا کو، ان کی سفید داڑھی ہے، ان سے پوچھو یہ قبر کس کی ہے، یہ کہیں گے 100 سال پہلے کی قبر ہے۔ پھر پوچھنا یہ کس کی ہے، یہ کہیں گے 60 سال پرانی قبر ہے۔ پھر پوچھنا ان سے کہ تاریخ بتاؤ، کہیں گے یہ وہ تھا جس کی لٹیا میں دھواں اٹھتا تھا، یہ وہ لیٹا ہے جس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھنا قبروں سے بتاؤ تو صحیح، امیر اور غریب کی قبر میں فرق کیا رہ گیا ہے۔ پوچھنا کبھی آواز دے کے مرنے والوں تمہارے آگے لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج تمہاری کیا گزر رہی ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم یہ سوچتے تھے کہ بلڈنگیں بنانے والا کامیاب ہے، دولت والا کامیاب ہے، پردھان اور مکھیا کامیاب ہے، لیکن جب موت نے دھکا دیا، قبر میں آ کے لیٹے، آخری تختہ لگا، لوگ مٹی ڈال کے گئے، ایسا جھٹکا قبر نے دیا، دنیا کے سارے عیش کا جنازہ نکل گیا۔ یہاں آ کے پتا چلا یہاں دنیا کی دولت کا سکہ نہیں، یہاں مدینے والے کی محبت کا سکہ چلا کیا کر۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب، یاد رکھیے گا کیا بات، سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جس نے آخرت بنا رکھی، جی جی، بے شک، سب سے زیادہ کامیاب۔ اور اگر خمار ہو نا کسی کو دولت پہ، چلو میں تمہیں دکھاؤں رب کے کرشمے۔ جی جی جی، جو بڑا ہاسپٹل ہو جہاں پہ آکسیجن کا انتظام ہو، جا کے چیک کرنا، ایسے لگے پڑے منہ پہ مچھی کے۔ اللہ سب کو عزت و ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ بستر پہ موت نصیب فرمائے۔
بڑی بات ہے جسے عزت اور ایمان کی موت مل گئی. آمین. ہاں اب تو یہ بھی نہیں پتا یار مٹی نصیب ہوگی کہ جی نہیں. جی جی. کوئی خبر نہیں ہے کفن ملے گا کہ نہیں. ہاں حادثے اتنے خطرناک ہوتے ہیں پہچانیں مٹا دی جاتی ہیں. کچھ نہیں معلوم ہے کدھر موت آنی ہے جی جی جی. کہاں مرنا ہے. پہلے لوگ پکی عمروں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہاں بھئی یہ جانے والا ہے. آج پکی عمروں والے بیٹھے رہ جاتے ہیں کچی عمر والے چلے جاتے ہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے یار. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 70 سال جینا ہے 60 سال جینا ہے. اللہ نے ایسے ایسے غرور توڑے لوگوں کے مچھی کے لگا رکھے. مچھی کے ہاں مچھی کے لگا رکھے. جا کے دیکھو آکسیجنیں لگی پڑی ہیں. پوچھو جا کے پیسہ کتنا کا حساب نہیں ہے. حساب ہی نہیں ہے. لگتا تب جب کبھی زکوٰۃ دیتا. جب دی نہیں زکوٰۃ تو حساب کہاں سے پتہ چلے گا بھائی. اتنی دولت ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے بندوں کے پاس. بے شک. اکڑ کے مارے ٹھکانہ نہیں. اللہ نے گرایا ہاسپٹل کے اندر آکسیجن لگا دی. وہ کہتا اب ہماری طاقت دیکھ. یہ تیرے پاس تیری دولت بھی ہے تیری اولاد بھی ہے پیسہ بھی ہے پھل بھی ہے جوس بھی ہے لیکن کھا کے دکھا. کیسے کھا سکتا ہے. کھانا تو بڑی بات ہے صاحب. آج اپنے ہاتھ سے کپڑا درست نہیں ہو رہا ہے. ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں بیڈ سے. حرکت کرے گا تو یہ آکسیجن ہٹا دے گا یا بوتل نکال دے گا. ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. جس بیڈ پہ پڑے ہو اس کی پٹیوں سے آج ایسا مجبور کر دیا گیا ہے. کل جو اکڑ کے بولتا تھا تو لہجے میں اس کے جلال ہوتا تھا. آج اتنا بے بس ہو کے پڑا ہے پانی تک منہ سے نہیں مانگ سکتا ہے. ڈاکٹر نبض پکڑ کر کے بتا رہے ہیں ابھی سے پانی کی ضرورت ہے ابھی سے کھانے کی ضرورت ہے ابھی سے دوا کی ضرورت ہے. مشینیں فیصلہ کر رہی ہیں آج اس کے سینے کی دھڑکن کا عالم کیا ہے. مشین بتا رہی ہے بلڈ کتنا ٹھنڈا ہے کتنا گرم ہے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہاں درد ہے کہاں نہیں ہے. ایسا بے بس کر کے بستر پہ گرایا جاتا ہے کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے. اس لیے یار میں کہتا ہوں آج اگر کسی چیز کا غرور ہے تو گھمنڈ کا نشہ اتار کے پھینک دو. رب کی بارگاہ میں چھوٹے ہو جاؤ. اتنے چھوٹے ہو جاؤ اس سے کہہ دو مالک یہ جو دولت ہے میری نہیں ہے یہ جو شہرت ہے میری نہیں ہے یہ سب کچھ تیری دی ہوئی ہے. اگر تو چاہے گا لمحے میں لے لے گا. اگر تو چاہے گا دادم زیست برقرار رکھے گا. اگر تم اتنے چھوٹے ہو جاؤ گے تو پھر آکسیجن پہ موت نہیں آئے گی. کوئی سجدے میں انتقال کرے گا کوئی قیام میں انتقال کرے گا. کوئی ایسے جائے گا کہ یاسین پڑھ رہا تھا دنیا سے چلا گیا. کوئی کہے گا نماز میں تھا دنیا سے چلا گیا. کوئی کہے گا سلام میں تھا دنیا سے چلا گیا. اور دنیا یہ کہے گی یہ جو جا رہا ہے کوئی عام نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ درسگاہ حمیدی کا فیضان. بھائی یہ جھگڑے ختم کرو. کیا بات. کئی لوگوں کی جھگڑوں کو لے کر کے نا بیگے بیگے بھر زمین چلی گئی. بیگے بیگے بھر زمین جس پہ جھگڑا تھا وہ تو لٹ مار کے بک گئی. ایسا مارا جما کے سر میں کہ جتنی کا جھگڑا تھا اس سے زیادہ بک گئی. زمین چھوڑ دیتا تو اماں کے کنگن بچ جاتے بیوی کے کان کا زیور بچ جاتا لیکن لٹ مار کے زمین تو گئی گئی بیوی کا زیور بھی بک گیا. ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ابھی تک. ابھی ناک کا جھگڑا ناک کا لے کیسے لے گا میرے ہوتے ہوئے. ہاں حالات یہی ہیں. کونا اندر نہیں کرے گا بندہ مکان کا. روک کے دکھا تیرے باپ میں دم ہے تو وہ جو دم دکھایا اس نے تو بندے کا ہی دم نکل گیا. ہاں یہ تو قبرستان چلے گئے اور وہ جناب ادھر چلے گئے. ادھر ان کے اس لیے یتیم ہو گئے کہ یہ رہے نہیں اور ادھر ان کے اس لیے یتیم ہو گئے کہ وہ بچے نہیں. یتیم دونوں کے ہو گئے. جی جی. کیوں ایسی زندگی کے پیچھے پڑے ہم لوگ. پیار بانٹو محبت بانٹو. اگر کسی پہ کسی کا ذرا سا نکل بھی رہا ہے رب کا بندہ سمجھ کے معاف کر دے. خدا تجھے اپنے کرم سے قیامت میں معاف فرما دے. بے شک. کوئی گزارے ہونے کوئی کام نہیں ہے. خالی مینڈ ہی کرے دے گا جا کے کھیت میں بھی. اتنے اتنے چلاک ہیں قاری صاحب ایسے پھاوڑے سے مینڈ کاٹتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کٹ گئی ہے. اور اگلے دن پانی بھر دے تو وہ مینڈ لوٹ جا تو کہہ رہا میں نے تھوڑی کاٹی وہ تو خود گر گئی. اچھا گر گئی تو وہیں رکھ دے. ایک ہاتھ بڑھا کے رکھے گا ادھر کو
اور اس میں 3 بل ہوں گے نا, کہیں سے تو سیدھی آ گئی. کمزور آدمی نبوانے پہنچے گا تو ہیں سے ناپے گا, مطلب دوسرے کے کھیت میں گھسڑ کے ناپے گا, اور طاقتور آگا تو کہے گا ادھر ٹیڑھی ہو گئی نا دیوار, ہیں سے ہمارا. تو یہ حالات ہے ہمارے, نیت درست نہیں ہے. برکت مینڈ میں نہیں ہوتی ہے, برکت نیت میں ہوتی ہے. جی جی بے شک, برکت نیت میں ہوتی ہے. آپ نیت میں گنجائش رکھو. چھوڑ دے یار, کسی کے لیے کیا جاتا ہے, تو کسی کے لیے چھوڑے گا اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے. جی جی بے شک, کریں گے انشاءاللہ ایسا. جی جی انشاءاللہ. لٹھیاں تو نہیں چلانی ہے. نہ. ہمارے گاؤں کے اکثر جھگڑے یہی ہیں, زمین کا جھگڑا, جائیداد کا جھگڑا. کہہ رہا دکان فرنٹ والی میں ہی لوں گا, فرنٹ والی لے لی, بھائی نے کام کی دکان اندر کر دی, وہ چل گئی زیادہ تو کہہ رہا نا میں تو پیچھے والی لوں گا. بٹوارا 20 سال پرانا تھا, ایسے ایسے تھا, اب روڈ نکل گیا بڑا تو کہہ رہا مجھے ایسے ایسے بانٹنی ہے. ختم تھوڑی ہو رہی ہے, بانٹنے پہ فیتا ہی لیے گھوم رہا. جتنی محنت فیتا لیے کر رہا ہے اتنی محنت کمائی میں کر, اللہ اس سے دگنی تجھے عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حرام پہ نیت رہتی ہے, حرام پہ رکھ کے دیکھو کوئی دکان. ایک ہمارے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں, اگر ایک بندہ آئس کریم کی دکان رکھ لے, 4 بچے کھڑے ہو جائیں, اگلے دن سامنے والا آئس کریم کی اس کے سامنے ہی رکھے گا. جی کہے گا اس کی نہیں چلنے دینی ہے قطعی. ہاں بالکل نہیں چلنے دوں گا اس کے سامنے کی دکان. اور پھر مکھی مار رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے, دونوں کی گئی. دل میں جگہ پیدا کرو, برکتیں ایسے نہیں ہوتی. فرمایا گیا تم اپنے بھائی کا خیال کرو, اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. کرو نا انتظام دوسروں کے لیے, کوشش کرو آپ. لیکن سامنے دکان کھولے گا دکان والے کی, جی جی جی, اور پھر بغل میں ہاتھ ڈال کے جو بلا میں بولے ادھر کو آ جا, ایسے ادھر کو آ جا. جی جی کہ کیا لینا آیا نا, نمک نا, وہ 11.5 کا دے گا, میں 11 میں ہی دے دوں گا. مگر کم کوئی نہ جی, نہ بیچنے والا کم ہے نہ خریدنے والا. نہ وہ جا کے کیا کہہ رہا معلوم ہے, اس سے جا کے کہہ رہا وہ تو 10 میں دے رہا, تو بتا کتنے میں دے گا. سب کے پاس تیز چھری ہے, جی جس کا موقع جہاں لگ گیا وہیں ذبح کر لیتا. جی جی حقیقت. نہ خریدنے والا کم نہ بیچنے والا کم ہے. یار نیتیں اچھی کرو, ان تدبیر اس طرح کے ہیلے بازیوں میں برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. آؤ تمہیں تاریخ بتاؤں اسلام کے شہزادوں کی. دوسروں کی بھلائی سوچنے والوں کا بھلا ہوا کرتا ہے. بغدادی مارکیٹ کے اندر 2 کلمہ پڑھنے والوں کی دکان ہے, دونوں کپڑا بیچا کرتے ہیں. ایک شخص کی دکان پہ پرانا گراہک آ گیا, اس نے کہا ذرا یہ کپڑا نکال کے دے. اس نے کہا یہ نہیں میں تجھے نہیں بیچ سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر تجھے یہ کپڑا خریدنا ہے سامنے والی دکان پہ چلا جا, اس سے جا کے یہ کپڑا خرید لے. پرانے گراہک نے کہا یار میں تیرا پرانا خریدار ہوں, پرانا گراہک ہوں, مجھے کیوں لوٹا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے آج یہ کپڑا نہیں دے سکتا, جا اس دکان پہ چلا جا, اس پہ یہی کپڑا رکھا ہوا ہے. وہ غصے میں اٹھا, اس دکان پہ گیا, کپڑا خرید لایا. آنے کے بعد کہتا بتا تو یار میں تو تیرا پرانا دکان پہ خریدار تھا, پرانا گراہک تھا, آج تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اس کی دکان پہ کس لیے بھیجا؟ اس کی گردن جھک جاتی ہے. اس نے کہا یار بات یہ ہے میں صبح سے اتنا کپڑا بیچ چکا ہوں جس سے میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے, لیکن سامنے جو دکان ہے یہ بھی میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی دکان ہے, ابھی تک ایک بندہ اس کی دکان پہ نہیں آیا. میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں شام کو گھر جاتا ہوں میرے بچے دوڑ کے آتے ہیں, کوئی دامن پکڑ کے کہتا ہے ابا کیا لے کے آئے ہو, کوئی قدموں سے لپٹ جاتا ہے کیا لے کر کے آئے ہو. میں نے یہ سمجھا جیسے میں روز گھر جاتا ہوں ایسے یہ بھی گھر جائے گا, اس کے بھی بچے دوڑ کر کے آ کے کہیں گے ابا کیا لے کے آئے ہو. یہ خالی ہاتھ جائے گا, بچوں کو کیسے منہ دکھائے گا, شرم سے گردن جھک جائے گی. اس نے کہا یار بات ساری فائدے کی نہیں ہے, اگر میں جاؤں میرے بچے خوش ہو جائے. میں نے یہ چاہا اس کا بھی کپڑا بکے تاکہ یہ جائے اس کا بھی بچے کا چہرہ خوش ہو جائے. اللہ اکبر. جب اس نے اتنی بات کہی وہ کہتا میں سمجھ گیا اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے جو دوسروں کی روزی کا انتظام کیا کرتے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. سمجھ رہے میری بات؟ جی جی حسد نہیں کرنا, یہ نہیں اس نے 2 منزل بنائی ہے تو مجھے 3 بنانی ہے, مجھے 8 بنانی ہے. 8 بنا لو کہ 3 بنا لو کہ 6 بے بنا شک لو. بے شک.
بھائی وہ کہا تھا نا زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہاں بھائی بدلیں اپنے آپ کو, دلوں میں گنجائش پیدا کریں. ایک بات کہوں, ہمارے گھروں میں محبتیں ختم ہو گئی, جی خاندان میں محبتیں ختم ہو گئی. مردوں کی محبتیں اس لیے ختم ہو گئیں کیونکہ پہلے ایک بیٹھک ہوتی تھی, ایک حقہ ہوتا تھا, سارے لوگ ایک حقہ پیتے تھے اور کوئی کسی کے منہ سے نفرت نہیں کرتا تھا. ایک حقہ چاروں طرف گھومتا تھا, لوگوں کو حال چال کا موقع ملتا تھا, ایک دوسرے کا جھوٹا حقہ پیتے تھے, محبت پیدا ہوتی تھی. حقہ ختم. اب تو اتنا بڑا ہر بندہ ڈاکٹر ہے, کہہ رہا کسی کا جھوٹا نہیں کھانا ہے. جب سے یہ 1 روپے کے 4 گلاس آئے نا قاری صاحب, جی 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 تو بیٹا ابا کا جھوٹا نہ پی رہا وہاں گل حسن. اگر کسی حافظ کو پانی دے دیتے ہیں, عالم کو پانی دے دیتے ہیں, اور سامنے کوئی ٹیچر بیٹھا ہو یا کوئی اور بندہ بیٹھا ہو, وہ کہ مجھے بھی دینا, تو بندے کی فطرت ہو گئی ہے پہلے گلاس دھوئے گا پھر دے گا. جی جی حقیقت. اب گلاس دھو کے دے رہا ہے, کیوں؟ تاکہ بیماری نہ لگ جائے. میرے نبی نے فرمایا تھا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. جب سے برتن الگ ہو گئے ایسی بیماریاں لگنے لگی کہ علاج نصیب نہیں ہو رہا ہے. جی جی بے شک بے شک. جی حقیقت. بیٹا باپ کا جھوٹا کھانے تیار نہیں. کس نے کھایا اس میں؟ کہ ابا نے, کہ دوسری پلیٹ لا. اس میں کس نے کھایا؟ بھائیے نے. کیسے ہٹا پیالی کو. میں اس کا جھوٹا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہ بیمار ہو جاؤں گا. نہیں, نادان تجھے سے بیماری کہتا ہے, اللہ نے اس تھوک میں شفا رکھی ہے, شفا رکھی ہے. بے شک بے شک. حالات یہ ہو گئے, وہ کہا تھا کہ وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. جب سے قابل بہویں لا رہے ہو نا ڈھونڈ کے, اتنی قابل آ رہی ہیں کہ انہوں نے گھروں میں بیماریوں کا اڈا بنا دیا. ہاں اتنی قابل لا رہا, کہہ رہا ایم اے پاس ہے, بی اے پاس ہے, تو وہ کیا کر رہی ہے؟ برتن دھوئے تو دھوئے, ٹیشو پیپر اور رکھ دیا, کیسے اور رگڑ. جتنا زیادہ صاف کرا رہی ہے وہ اتنی قابل ہے. ہمارے اسلام نے, میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو پھر کپڑے سے صاف نہ کرو. جی 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 حقیقت. اس میں راز کیا ہے بھئی؟ یہ کپڑا ہے میرا, کتنا ہی بھی صاف ہے تو کپڑا نا. میں نے ہاتھ دھو لیے تو اب میرے ہاتھ صاف ہیں, گیلے ہی تو ہیں, لیکن کوئی چیز اس پہ بیکٹیریا کچھ الٹا سیدھا نہیں لگانا. میں نے صاف کر لیے تو جو کپڑے پہ تھے بیکٹیریا وہ ہاتھ پہ آئے گا. جی جی. ہمارے نبی نے فرمایا نہ, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو ہاتھ صاف نہ کرنا, تاکہ کپڑے کی گندگی تمہارے ہاتھ پہ نہ آ جائے. آ گئی نا بات اتنی سمجھ میں؟ اب میری بات سنے بہت غور سے. یہ جب سے بہویں آئی ہیں, اب تو کھانے کے بعد ہاتھ بھی نہیں دھل رہے. ہم سے بھی کہہ رہا نا ٹیشو پیپر لے لو, دال چاول کھائے پوچھ لو. حد ہو گئی بھائی گھنونے پن کی. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. جی حالات دیکھیں, پہلے بچے بزرگوں کے پاس رہتے, بڑے بوڑھوں کے. عورتیں بھی اکثر اپنے بچے بڑے بوڑھوں کے پاس چھوڑ دیتی. جی 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 ہوتا تھا کہ نہیں؟ حقیقت. زیادہ تر پوتے, ایک کہاوت ہے کہ پوت سے پوتا زیادہ پیارا ہوتا ہے. پوت سے, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی میں بہار میں بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے مراد آباد میں کر رہا ہوں. پوت سے ہوتا پیارا. اللہ آپ کو پوتے عطا فرمائے. بولیں ذرا تبھی پوتے ہوں گے, ایسے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوت سے زیادہ ہوتا پوتے پیارے ہوتے. اس کی وجہ کیا قاری صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا کو پوتے میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آتا ہے. جی بے شک بے شک حقیقت. اس لیے وہ پوتے سے پیار کرتا ہے. جی جی جی. جس سے یار اپنی جوتی نہیں اٹھتی, اپنا چشمہ نہیں سنبھلتا, وہ پوتے کو کندھے پہ رکھ رہا ہے. جی جی جی. کبھی اس راز کو سمجھا ہم نے؟ ہم نے تو یہی سیکھا نا, پلس مائنس لگا دو تو بلب جل جائے گا. یہی ہم نے پڑھا آج تک. لیکن کبھی اسلام کو سمجھیے, وہ کندھے پہ لے کے چلتا ہے جس سے اپنی لاٹھی نہیں سنبھلتی. یہ طاقت ہے نہیں, یہ لاڈ پیار ہے. جی جی بے شک. تو پہلے بہویں چھوڑ دیتی تھی بچے کے, جاؤ رکھو دادا کے پاس. آج دادا کھلا لے تو بہو نا جو ایم اے پاس ہے, بچے کا ہاتھ پکڑ دیے, 2 لگا کے کہتی ہے کیوں آیا یہاں, پتہ نہیں بیماری ہو جائے گی تجھے. یہ کڑوی سچائی حاجی صاحب.
بلایا ہے مجھے تو سنو پھر میری کڑوی بات ہے. گھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی. جی جی حالات یہ ہیں. بے شک. اگر سسر گود میں بچے کو لے لے, ماں کہتی ہے دیکھتا نہیں ہے, یہ بڈھا بولتا ہے تو تھوک آتا ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر شے کو لپٹ جانا. دادا کبھی تکیے کے نیچے سے بسکٹ نکالتا ہے, کبھی کوئی چیز نکالتا ہے, کبھی پھل نکال کے دیتا ہے, صرف اس لیے رکھ لیتا ہے پوتا آئے گا تو کھلاؤں گا. جیسے نکال کے دیا, ماں نے دور سے دیکھ لیا میرے بیٹے کو کل کا کیلا دیا جا رہا ہے, پرسوں کا رکھا ہوا سیب دے رہا ہے. اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی جو کیلے کی پھلی ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے چھیل کے دی ہے. وہ بچے کو کھینچ کے لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیمار ہو جائے گا. نادان خاتون تو نے سمجھا نہیں ہے, تو جو یہ کہہ کے لے کے جا رہی ہے کہ اس کے تھوک سے بیمار ہوگا, خدا کی قسم اگر بچوں کو بیماری ہو بڑوں کی گود میں ڈال دیا کرو, اللہ ان کی خوشبو سے بچوں کو شفا عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. جب دادا پوتے سے الگ ہو گیا تو محبتیں ختم. جی اور ماں بہنوں سے بھی ایک گزارش کر جاؤں آخر میں. جی جی صبح سے شام تک چغلی اور غیبت کے سوا کوئی کام نہیں. پہلے گھروں میں برکتیں فائدے کیوں تھے؟ جی پہلے محلے کے اندر مانگنے کا رواج تھا. مانگنے کا رواج. کیا مانگا جاتا تھا؟ جاؤ چچا کے گھر سے آگ لے آؤ. جی جی آگ لے آؤ. اب تو لائٹر رکھا پہلے سے. جاؤ نمک لے آؤ. میں کیوں مانگوں گا نمک بھائی, میں اتنا گر گیا کہ میرے گھر میں نمک بھی نہ ہو. پہلے لوگ بھی ذمہ دار ہوتے تھے, گنجائش دار ہوتے تھے, لیکن محبتوں کے یہ اصول ہوتے تھے. جس کے گھر سے لین دین ہوتا اس کے گھر سے پیار بڑھ جایا کرتا ہے. جی جی بے شک. محبتیں بڑھ جاتی ہیں. آج تو فرصت نہیں, کبھی اس کی دیوار کے نیچے تعویذ نکل لیا, کبھی اس کی نکل لیا. جی حقیقت. ہاں ہونا کچھ نہیں ہے ان تعویذوں سے, کیونکہ جتنے بھی تعویذ دے رہے ہیں وہ خود بہت بڑے پاکھنڈی ہیں. جی لوٹ لگی ہے. حقیقت ہے. جیسا تو کہے گی ویسا ہو جائے گا. بتا کسے مروانا؟ کہہ رہی ہے دیور سے بہت ہی پریشان ہوں, اور جیٹھ نے نا جینا حرام کر رکھا تو وہ چیتے مکوڑے کاٹ کے دے دے. اعتقاد دیکھو اس کا لا کے رکھ لیا. یہ اتنا ہی بڑا کلنتری دھرنتری ہے نا, تو یہ آج پھٹے کپڑوں میں بیٹھ کے تعویذ نہ بیچ رہا ہوتا. ساری بینکیں اس کے باپ کی ہوتی. ہمیں یہ اندھا کر سکتا, یہ باقی اور نہ ہوں گے اس سے اندھے. تو ہماری عقیدے دیکھو, ایسے ایسے جا کے مر جاتے ہیں. وہ بیوی ہیں, اللہ معاف کرے میری بہنوں سنو, شوہر کبھی تعویذوں سے محبت نہیں کرتا بیوی سے, تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار کی وجہ سے تم سے محبت کرے گا. جی جی بے شک. ایسے ہی شوہر کہہ رہا 6 سال ہو گئے بیا کو, ستارے نہیں مل رہے, ملا دیو ذرا. ستارے ملوانے گیا 6 سال بعد, بے شک. اور جس کے پاس گیا 20 سال سے اس کے خود نہ ملا ہوئے. جی حقیقت. ہاں اس کے خود نہیں ملا ہوئے ستارے, بے شک. اور یہ اپنی کے ملوانے گیا. ابے یہ اور بگاڑ دے گا. وہ بھی کم تھوڑی مانگ رہا, کہہ رہا 11,000 روپے دو, بکرا لاؤں گا, اس کی کلیجی سے تعویذ لکھوں گا. لے بکرا اور مارے گا ایک. یہ ہماری قوم کے اندر بے حسی اور کمزور اعتقادی کا نتیجہ ہے. یہ عقیدے کمزور ہو گئے. قاری صاحب آپ کی عمر بیت گئی امامتیں کرتے کرتے, کئی سارے کیسز دیکھے ہوں گے, لیکن ایک کیس میں آپ کو بتاؤں جو بگڑتے ہیں حالات, جا کے کہتے تعویذ دے دے. جس نے 6 دن سے منہ نہیں دھویا, جسے بسم اللہ کا با لکھنا نہیں آتا, جسے 786 کے ساتھ کا نہیں پتا, وہ کہتا لاؤ بسم اللہ. اتنا بڑا شیر نکال لیا جیسے 6 نقطوں والا. جی 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 حقیقت. وہ برا مان جاتے ہو پھر کہ ہمارے پیر کو کہہ گئے. تو پیر پیر بناؤ, پاکھنڈیوں کو پیر نہ بناؤ. جی 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 حقیقت. مت بناؤ. اللہ اور اس کے رسول سے نظریے مضبوط کرو اپنے. تو 11,000 مانگ رہا, کلیجی سے بنا گا تعویذ. شوہر ہے تو بیچارہ مزدوری کر کے ایڈوانس کہہ رہا 6,000 دے دو, بکرا لینا, وہ بھی کالا لینا. ایسی شرط لگاتے ہیں جو اسے ملے ہی نہ, کہہ رہا مجھے ہی دے دے, میں ہی لے آؤں گا بکرا. بکرا تھوڑی لاوا ہے. پھر کچھ بھی لا کے کسائی کی دکان سے خون لا کے تعویذ لکھ دیا کہ بکرا کاٹا تھا میں نے. تماشے ہو گئے تماشے. حقیقت. وہ ہماری قوم تباہ ہے. بے شک. ہر
دوسرے گھر میں آگ لگی ہے، ہر تیسرا کہہ رہا مجھے کروا دیا، مجھے کروا دیا۔ کیا ہوا کہ چل جاؤں تو چکر آ رہا ہے، آنکھوں میں تلملے اٹھ رہے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یار یہ تلملے کیوں آ رہے ہیں، تیری آنکھوں سے ٹپ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی وجہ جانتا ہے، 3 بجے تک موبائل چلا کے سوتا ہے، اس کی لائٹ نے تجھے اندھا کیا ہے، تیرے اعمال تیرے کرتوت برباد کر رہے ہیں، اور تیرا نظریہ یہ ہے کہ تجھے کرا دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جلدی سو جایا کرو، جلدی اٹھا کرو، نظریں بھی باقی رہیں گی، صحتیں بھی باقی رہیں گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ 3 بجے تک سو رہا، یا رسول اللہ، رسول اللہ زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بس سنیں میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ اس بارے تلملے آ رہے ہیں، اس وجہ سے تلملے آ رہے ہیں۔ دکانیں ایک تو مجھ سے بھی کہہ رہا چلو تمہیں دکھوا دوں، میں نے کہا کیونکہ تم بیمار بہت رہو، تو میں نے کہا کہاں لے کے جاگا، کسی کا تختہ ہی پلٹوا گا کیا؟ ہمیں ہلکے میں لے رہا ہے، ابے تعویذ نہیں کرتے ہیں تو ہلکے میں مت لینا، ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ جی بے شک بے شک۔ ہم سے آگے گھرے لے چلوں تو وہ کلیجی بکرے کی گھر آدھار کیا رہی آئی جی، اگر آدمی ہے تو ایڈوانس لا کے، اور عورت ہے نا تو کنگن بیچ دے گی کہ آدمی قبضے میں آنا چاہیے۔ قبضے میں کیسا آگا کہ میری اماں کوئی دیکھے، بس میری اماں کی تعریف کرے، ایسا کر دو ہنٹر منٹر جادو جنتر، وہ بھی لیے بیٹھا۔ بھیا آدمی گیا تعویذ لینے کے لیے، ان نے دے دیے، 1-2 بھی نہیں دیتے۔ تعویذوں کا مخالف نہیں ہوں میں، لیکن تعویذ اس سے لاؤ جو لکھنے والا مفتی اعظم جیسا ہو، جی کیا بات ہے، اس سے لے کے آؤ نا جو تعویذ میں بھی اثر ہے۔ خالی مولی کا وزن لٹکائے گھوم رہا، 3 تعویذ، جیسے بکروں کی گلتنی بنتی تھی نا پہلے، بکرا عید پہ دیکھے جاتے تھے، ایسے 3 باندھے پھر جائے، ایک ادھر کو ایک ادھر۔ میں نے یہ کیا ہے، بولا یہ بخار کا، یہ درد کا، یہ نظر کا۔ میں نے سب سے بڑا حسین چھٹا تو ہی یہ نظر کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کاؤنٹر پہ ریٹ لگے پڑے، ریٹ قاری صاحب کہہ رہا 1100 کا لینا کہ 350 کا تعویذ، ریٹ لکھ لکھ کے تعویذ بک رہے۔ جی جی جی، چل بیچ لے مگر خود تو ڈھنگ کا ہو جا۔ کیا بات ہے۔ 3 تعویذ دے رہا، کہہ رہا اسے گلے میں باندھنا، اسے بازو میں باندھنا، اسے تکیے کے نیچے رکھ لیو، اسے تکیے کے نیچے رکھ لیو۔ جو گلے والا تھا بی بی نے کیا کہا، کیا ہوا کہ کچھ نہیں، وہ درد ہو رہا تھا تو میاں نے دے دیا، بچ گیا۔ یہ کیوں ہے، کہا کہ وہ جو ہے نا بازو میں درد تھا وہ بھی بچ گیا۔ ان نے بیچاری نے نا، ان نے کہا کہ تکیے میں رکھنا جہاں بیوی سر رکھ کے لیٹتی ہو۔ اب تک تو خالی گالیوں پہ کام چل رہا تھا، ان نے رکھ دیا غلاف میں لا کے۔ بے شک۔ عورت کا کام ہے صبح کو صفائی کرنا، وہ اٹھی، ان نے یوں جھاڑا، تعویذ نکلا۔ جیسے تعویذ نکلا ان نے کہا اچھا مجھے کروانے کے لیے لائے تھے تعویذ، کل تک تو گالیوں پہ کام تھا، جوتیاں چل جاتی ہیں۔ جی جی حقیقت، یہ ہیں ان کے تعویذوں کے کمال۔ بے شک۔ میری بہن، میرے بھائی، صرف غلام مصطفیٰ بنو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جی جی، میری بیٹی میں تجھ سے اتنا کہوں گا، اگر شوہر تیری سن نہیں رہا ہے، تجھ سے محبت نہیں ہے شوہر کو، تو تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہ پڑ، بن کنی سے فاطمہ زہرا، شوہر کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کر دے، جیسے وہ کہے ویسے تو کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ یہ کہے کھڑے رہنا ہے، ایک پیر پہ کھڑی ہو جا۔ اگر وہ تجھ سے یہ کہے کہ چپ رہنا ہے، زبان کو تالا لگا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو شوہر کی رضا میں راضی ہو جا، دیکھ تیرا شوہر تیری رضا میں راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت میرے مفتی اعظم ہند کا فتویٰ، میرے تاج شریعہ کا تقویٰ، نجدیب گر گیا لقبہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سب سے پہلی بات یہ شک کی بیماری ختم کرو، شک کی بیماری ختم کرو، اور کہیں مت جانا۔ کسی کو جادو کا شک ہے نا تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پانی پہ دم کر کے صبح شام پیا کرو، اللہ ہر جادو سے نجات عطا فرمائے گا۔ نظر لگ جایا کر، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کام نہ ہوا کریں صبح ہی سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، یہ سب سے بڑا وظیفہ۔ لیکن پڑھے کون سورہ یاسین؟ ہم تو سوچ رہے عورت کو ہی نہ آتا، تیجے میں بیٹھ گئے نا تو وہ تیجے میں عمر ہوتی 60 سال، وہ جو قرآن پڑھنا شروع کرانا اس نے تو وہ بھی مسجد میں بھی یہ کرا تل کا، میں نے کہا یہ آیا بھائی قرآن خوانی میں 60 سال ہو گئے، ہجے ختم نہیں ہو رہے، یہ پڑھے گا سورہ یاسین۔ میں کہہ رہا مجھ سے ایک نے کہا برکت نہیں ہو رہی، میں نے کہا مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھا کر، کہہ رہا روز پڑھتا ہوں، میں نے بسم اللہ سنائیے،
مطلب پڑھنا خود سے نہیں آتا. وہ کہتے کہ کوئی برکت نہیں ہوئی, پڑھا تو بہت ہے ہم نے. فرق ہوتا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے, مدرسے کے طلبہ پانی لینے کے لیے نکلے. جب نکلے نا پانی لینے کے لیے تو چشمہ دور تھا, کنواں قریب تھا. کنویں سے پانی اس لیے نہیں لیتے تھے کہ کھارا تھا, چشمے سے لاتے تھے, اس کا پانی میٹھا ہوتا تھا. بابا فرید بیٹھے تھے, فرمانے لگے کیا بات ہے کہ بابا پانی لینے جا رہے ہیں. کہ کنویں سے کیوں نہیں بھرتے؟ کہ پینے کا نہیں, کھارا پانی ہے, چشمے سے لائیں گے. کہنے لگے طالب علم ہو, وقت ضائع ہوگا, یہیں سے بھر لو, پانی میں میٹھا کر دیتا ہوں. بچوں نے بھرا, آپ نے قل واللہ شریف پڑھی اور دم کر دیا. بچے جلدی لے کے پہنچ گئے. استاذ کہنے لگے کیا بات ہے بھائی, بڑی جلدی آ گئے. کہا حضور آج کنویں سے لے آئے. کہا اتنا کھارا پانی؟ کا نہیں میٹھا ہو گیا. کہا کیسے؟ کہ باہر جو بابا بیٹھا ہے نا, اس نے قل واللہ پڑھ کے دم کر دیا, پانی میٹھا ہو گیا. استاد کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے, ہم بھی تو کر سکتے ہیں, ہمیں بھی تو قل واللہ آتی ہے. سارے برتن بھر لو, گلاس, کپ, پلیٹیں, پیالی, بدنے, مٹکے سب بھر لی. اور پوری رات پھونکتے پھونکتے تھوک سوکھ گیا, ایک گھونٹ میٹھا نہیں ہوا. صبح اٹھ کے گیا, بابا بتاؤ نا, آپ نے بھی وہی پڑھا, میں نے بھی وہی پڑھا, لیکن میرا ایک گھونٹ میٹھا نہیں ہوا. فرمانے لگے قرآن اپنی جگہ ہے, لیکن پڑھنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے. بے شک بے شک, کیا بات ہے, کیا بات ہے. زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے. ایسا ایسا مجابر بیٹھا, اس سے پوچھا وطر پڑھتے ہو؟ کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا. اور ایک مجابر سے پوچھا انٹرویو والے نے کس کی امت ہو, کہنا 4 مہینے تو وہ یہ مجھے ہوئے 4 مہینے مجھے نہ پتا ہوا ابھی. وہ یہ سوچ رہا امت بھی کسی کوالٹی کا نام ہے, کوئی کاسٹ ہوتی ہوگی یا کوئی محلے کا نام ہے. ان کے چکر میں پڑ گئے. آپ کو میں بتا دوں, ایمان بچانا ہے تو امام احمد رضا کی ٹھوکر پہ آ جاؤ. سبحان اللہ. عمل بچانا ہے تو علماء کی بارگاہ میں آ جاؤ. 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں بچو گے, ورنہ ٹھگ کے چکر میں پڑ گئے تو پتا پیر کی اتنی داڑھی ہے تو مرید کی قطعی نہ. مرید روز شیو کر رہا تو پیر اتنی کاٹ کے کہہ رہا میرے مرید ہو گئے تو اب ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, میں ہی بخشوا لوں گا. مر کے دیکھ, اوپر چادر چل رہی ہوگی, اندر لٹھیاں چل رہی ہوں گی. حقیقت. ارے بھائی وہ ادھر کی تو بات تھی, پیر صاحب مر گئے تو انہوں نے سوراخ کھول دیا قبر میں. کیوں؟ کہ نا اس سے برکتیں نکلے کریں گی حضور کی. ایسی بدبو نکلی 3 دن کے بعد, کوئی محلے میں نہیں رکا تھا. بے شک. ایسا نہ کرو یار, سوچ سمجھ کے ہاتھ دیا کرو, علماء کی قدر کیا کرو. دین سے دوری آج سب سے بڑا فتنہ ہے نا, وہ ارتداد کا فتنہ ہے. اور اس سے بھی بڑا ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے, ناستک ہو رہے ہیں لوگ. ہمارے مسلم لوگ کہہ رہے ہیں, ہمارے مسلم ایسے لوگ جو MBBS ہو گئے, BUMS ہیں. بینگلور میں تھا ایک لڑکا جو خود ایک سائنٹسٹ تھا, وہ مجھ سے کہہ رہا تھا, کہنے لگا حضرت جی ذرا ایک بات بتائیے, ہمارے نوجوان زیادہ تر خدا ہی کا انکار کرنے لگے. وہ کہتے ہم نہیں مانتے خدا کو, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمین میں دانا ڈالو تو پودا نکلے گا, پھر اس سے پھل نکلے گا, پھر اس پھل کو ڈالو گے دانے کو, پھر پودا نکلے گا. کا ایسے نظام چل رہا ہے. اگر خدا ہوتا تو یوں ہوتا, اگر خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا, خدا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں ذہنوں میں آتی جا رہی ہیں. میری قوم کے نوجوانوں, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2 کروڑ کی تعلیم تو حاصل کی ہے, 10 روپے دے کر کے قرآن نہیں سیکھا ہے, 50 روپے دے کر کے دین نہیں سیکھا ہے. یاد رکھیے گا, یہ دماغ, یہ قلم ایمان نہیں بچاتے ہیں. اگر ایمان بچتا ہے تو خدا کے کرم سے بچتا ہے, اور کرم ان پہ ہوتا ہے جو قرآن والے بھی ہوتے ہیں, مسجد کے نمازی بھی ہوتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. پڑھیے, تعلیم کو عام کیجیے. جی سب سے زیادہ ضروری ہے پڑھنا. جی اگر بندہ پڑھا ہوگا نا, تھوڑا دماغ لگائے, جتنا زیادہ علم آئے گا اتنی زیادہ نفرتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. گاؤں کے اندر نا اتنی سی موری کھول رکھی دیوار میں, جھانک رہا, کھا کیا رہا یہ. وہ کیوں جھانک رہا معلوم ہے, کیونکہ وہ جاہل ہے. شہر کے اندر بھائی صاحب میتیں ہو جاتی ہیں, بغل میں بغل والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں تعلیم.
مطلب نہیں ہے کسی سے، اپنے کام سے کام. جب بندہ چائے پی کے ڈکار لے کے چوراہے پہ کھڑا ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا جانا وہ بدھا کو کہ ہاں، کہ کل میں نے اسے وہاں دیکھا جاتے ہوئے، ان نے 2 سے کہی 2 نے 4 سے کہی 4 نے 9 سے کہی 9 نے، ایسے بڑھتے بڑھتے بدھا بدنام ہو گیا بلا وجہ میں. یہ ٹھلوے لوگ. بھائی پڑھو اور کام سے لگو، روزگار سے لگو. جب فرصت نہیں ہوگی تو غیبت نہیں ہوگی، جب فرصت نہیں ہوگی تو چغلی نہیں ہوگی، جب فرصت نہیں ہوگی تو بکواسیں کم ہوں گی، جب بکواس کم ہوگی تو جھگڑے کم ہوں گے، جب جھگڑے کم ہوں گے نقصانات کم ہوں گے، اور جب نقصانات کم ہوں گے محبتیں زیادہ ہوں گی، اور جب محبتیں زیادہ ہوں گی عروج پہ جاؤ گے، ترقی کرو گے، اور ایسے حالات ہو جائیں گے دنیا دیکھ کے کہہ دے گی یہ جو گزر کے جا رہا ہے یہ فی الدین قوم کا نہیں، مصطفیٰ کی دین کا سپاہی گزر کے جا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ اچھی میری گزارش ہے. جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. لڑو گے تو نہیں؟ معاف کرو گے؟ جی معاف کرو گے جی انشاءاللہ. اپنوں کو ساروں کو معاف کریں، جی سب کو معاف کرنے کے عادی بنے. جی. میرے محبوب نے معاف کرنا ہمیں سکھایا، جی معاف کرنے ہمیں سکھایا. مسلمان بنے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ جی مسلمان بھی ہو. یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا، جی اور فخر سے کہا کرو ہم مسلمان ہیں. جی ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہاں، اللہ نے ہمارا رزق پاک رکھا ہے، جی ناپاکیوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. بے شک. آپ اپنی پہچان لائیے، مسلمان بنیے، دین سیکھیے، کوشش یہ کیجئے کہ ایک دوسرے کو پیار بانٹیں گے. جی رشتوں کا کیا معیار ہے اپنے آپ ہے؟ رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے ہوتے ہیں بھائی، رشتے یا بنا رشتوں کے چل رہا مسئلہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نا. پہلے کے لوگ نا، قاری صاحب کی عمر کی دور کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارے گاؤں کے قاری صاحب ہے، رئیس صاحب قبلہ، تو ہم سے بڑے تو ان کے بچے ہیں. ہاں، تو یہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو جو میں کہنے جا رہا ہوں. پہلے لوگ ہوتے تھے رشتہ کرنے بھی نائی جاتا تھا، جی ہوتا تھا نا، ایک اصول تھا بھئی اگر کوئی برادری کا نائی ہو برا مت ماننا. ہمارا اسلام کسی برادری کو چھوٹا نہیں کہتا ہے. فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. جی 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 بے شک. کسی پٹھان، کسی ترک، کسی نائی، کسی بڑئی، کسی شیخ کی کوئی قید نہیں، جی جی تقوی کی قید ہے. جی 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 جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اتنا ہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. حقیقت. ٹھیک ہے جی. تو پہلے نائی جاتے تھے رشتہ کرنے کے لیے، نائی دیکھ کے آ جاتا تھا، ٹھیک ہے جی کر دو پردھان مکھیا، ہو گئی. لڑکا تبھی دیکھتا تھا جب نکاح کر کے گھر میں لے آتا تھا، کبھی کبھی تو 8 دن بعد دیکھتا تھا نکاح کے بھی. اتنی حیا تھی گھروں میں، اتنی شرمندگی تھی، اتنی شرافت تھی کہ نکاح کے 8 دن بعد تک اپنی بیوی تک کی خود نہیں دیکھ پاتے تھے لوگ. آج تو ابا سے پہلے ہی کہا ہے میں نے دیکھ رکھی ہے، تم دیکھو مت دیکھو پکا کر دو. یہ کنڈیشن ہے. حقیقت ہے. اور ابا اگر 2 ٹکڑے ڈھنگ کے کھا رہا تو کہہ رہا چبے پہلے میں حویلی دیکھ کے آؤں گا. لڑکی لاگا کہ حویلی اٹھا کے لاگا اس کو؟ کہہ رہا پہلے حویلی دیکھ کے آؤں گا. حویلی دیکھنے جا رہا، حویلی دیکھ کے آگے کہہ رہا ٹھیک ہے رشتہ، یہ کہنا حویلی ٹھیک ہے. تو مسئلہ لڑکی دیکھنے کا نہیں تھا، ڈاکو بنا ہے نا. اللہ نے بیٹا دیا تو 2-4 گھر تو لوٹے گئی، چھوڑے گا تھوڑا ہی. ذرا سا ہونا راجا لونڈے میں، پھر ابا پھٹ رہا، سوئی للہ لگا رہا ہے، اور ابا کو دیکھو ابا یوں چل رہا. رشتہ ہو تو بتانا بھائی کوئی. کہ کیوں کہ للہ ڈاکٹر ہو گیا گھر کا، اس کی دکان کے آگے دیکھ کتنے ٹیڑے کھڑے، ایسی سوئیاں لگائی ہیں ہڈیاں پکا دی. کرونا میں کھاری صاحب اتنی الٹی سیدھی سوئیاں لگی ہیں، ٹھکانا نہیں، بس آلہ لٹکا لے گلے میں.
تو لڑکی والے بھی قاری صاحب کم تھوڑا ہی ہے، جس کے گلے میں آلہ، ہاتھ میں تھیلا، پیچھے پیچھے کہہ رہا رشتہ کرا دے 10 دے دوں گا، وہ بیچ والا کہہ رہا نا 10 میں کام نہ چلے گا، تجھے پتہ نہیں ہے صبح سے شام تک 20 مریض دیکھ رہا ہے، کہہ رہا چل 15 کر دے، شرم آنی چاہیے، خالی آلہ دیکھ کر کے بیٹیوں کے لالچ میں 15 لاکھ دے کر کے بیٹیوں کے نصیبوں کا سودا نہ کرو، کھلواڑ نہ کرو بیٹیوں کے ساتھ، یہ مت دیکھ کہ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، یہ مت دیکھ مریض کتنے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں، اسے دین آتا ہے کہ نہیں، یہ رب کا وفادار ہے کہ نہیں، جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا وفادار نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا وہ تیری بیٹی سے کبھی غداری نہیں کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص رضوی کا میلہ چلا ہے رضویوں کا ریلا، نجدیہ بھاگ جلے گا۔ صاحب ذرا بس 5 منٹ دیں، وقت بہت کم ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تو کبھی بھی رشتہ آلہ دیکھ کے نہ کرنا، جی جھولا دیکھ کے نہ کرنا۔ حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے والوں نے تباہ کیا، کم لڑکی والے بھی نہیں ہیں۔ جسے ملے یوں وہ کرے کیوں، جب خود فرمائش بھیج رہے 15 لے لیے چل، کیوں تیری لڑکی نہیں بھور ہے جو سڑ جائے گی رکھ کے بتا، کیوں زبردستی تھوپ رہا ہے کسی کے سر پہ، کیا ضرورت پڑی ہے 15 لاکھ دینے کی؟ بے شک اسی 15 لاکھ کا نتیجہ ہے جو بیٹیوں کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ ہیں۔ اپنی اوقات سے بڑا داماد دیکھ لیا، ایک بار دینے میں بھلا نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی مانگے گا، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ ہوتے ہوئے بھی مانگنے آئے گا۔ عید پہ آ گیا اور ساس نے 500 روپے نہ دیے، وہیں منہ کدو جیسا کر لے گا، یہ اتنا موٹا پھلا کے بیٹھ جانا، اماں نے 500 نہیں دی، حرام کے تھے۔ ہاں یہ حالات ہماری قوم کے۔ یار میں تمہیں بتاؤں، اب بیٹی والوں خیال کرو، اگر تم چاہتے ہو بیٹی سکھ میں رہے تو یہ مت دیکھ کہ کتنا امیر ہے، یہ دیکھ میری بیٹی کو عزت کے 2 ٹکڑے دے گا کہ نہیں، 2 لقمے عزت کے کھلائے گا کہ نہیں۔ یار میں تم سے کہنا یہی چاہتا ہوں، آج جو بیٹیوں کے نصیب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ارتداد کی کنڈیشن میں بیٹی آ گئی ہے، ہر باپ کے پاس 15 لاکھ نہیں ہے دینے کے لیے، ہر کسی کے پاس 20 لاکھ نہیں ہے دینے کے لیے، کوئی تو اتنا غریب ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے بیٹی کو کھلا رہا ہے، کوئی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اپنی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلانے میں صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے، تب جا کر کے بیٹیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے۔ تم 15 لاکھ دے کر کے بیٹی کو رخصت کر دو گے، جس باپ کے پاس دینے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ نہیں ہے، ان بیٹیوں کی زندگی کا کیا بنے گا؟ ہاں اگر جنت پہ ہاتھ اٹھانے کی باری آئے، ہر کوئی کہے گا میں جنتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، ابھی میں اعلان کر دوں 50 روپے دو جنت لے کے چلے جاؤ، سارے لوگ 50 روپے میں جنت کے خریدار بن جائیں گے۔ سن پیارے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، قیامت میں مصطفیٰ تمہارا سہارا بن جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے بری بلا جو چل رہی ہے نا، ڈیمانڈ کی بند کر دو۔ جی ہمارے علاقے میں تباہی مچا رکھی ہے، اس نے ختم کر دو، یہ کمرے ٹوٹ گئی لوگوں کی، اور جو بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے وہ بھاگ رہی ہیں من چاہی جگہ، پھر کہہ رہے کہ رام چرن کے ساتھ بھاگ گئی، مکیش کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہاں دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے نکاح آسان کر دیے ہوتے، آج بیٹیاں نہیں بھاگتی۔ غلطی ہماری ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ کی، اور سمدھی کہہ رہا بوٹی بارات کی منہ کے سائز کی ہونی چاہیے، کیوں بغلے لا رہا ہے بارات میں؟ ہاں اسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، پلیٹ میں ہڈی کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تھا بنا ہڈی کی بوٹی چاہیے۔ شرم کر یار، اپنے گھر ولیمے کی باری آتی ہے تو 5 غریب کھلا کے کہتا میں نے دیکھو غریبوں کھلایا ولیمے میں، اور پرائے گھر کی بات آتی ہے نوت کے کہتا جائیو ضرور پدان 5 لونڈوں سے کہہ دیو، اور 5 لونڈوں کے لونڈوں کو بھی لے کے چلیو، کیوں حرام کا کھانا پکا رکھا ہے کسی نے؟ جن کے سینے میں دین کا درد ہے ان سے میں ایک بات کہوں گا، بارات میں جانے سے بچنا، جانا ہی مت بارات میں، اس لیے کہ ہو سکتا تیرے نہ جانے سے کسی غریب کی عزت بچ جائے، اور اگر جانا بھی پڑے تو آدھا کھانا اپنے گھر کھا کے جانا۔
غریب کے دسترخوان پہ ایک روٹی کھا کے اسے عزت بخش دینا، عزت بخش دینا ایک روٹی کھا کے. لیکن کہہ رہا جب تک 3 ٹرالی بارات نہ ہوگی تب تک مزہ نہیں آگا. ایسے گچ پچ بھل لے بسیں لا رہا بسیں کہ 60 میں 120 آ جائیں گے اور باقی ڈی سی ایم کر لی کہ بچے اس میں بھل لو. کیوں؟ اس کے ابا کی اوقات نہیں تھی کہ 4 اور 4 ویلر کر لیتا. اس سے کرایہ نہیں دیا جا رہا گاڑی کا. ہاں معقول حسن یہ کڑوی سچائی ہے. اس کی اپنی اوقات یہ ہے 4 گاڑیوں کا کرایہ دینے کی اوقات نہیں اور پرائے کے گھر پہ جا کے ستم کر رہا. بغیرت ہے وہ لوگ جو غریب کے کھانے کو فری کا سمجھ کے برباد کرتے. برات بیٹھ جاتی ہے نا جا کے تو سمدھی نہ کھاتا، پہلے یوں آستین چڑھا گا کجیت بیگ پڑا ہوگا یہاں پہ آ کے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے صاحب. تو خان سامہ ہے، باورچی ہے، تو کون ہے بھائی پوچھنے والا؟ یہ بات تو بیٹی والا پوچھے نا، تو کون ہوتا پوچھنے والا؟ بتا دینا کوئی کمی ہو تو. شرم کر یار، تو نہیں جانتا تیری نظر میں یہ ایک وقت کا کھانا ہے، شاید کسی کی اس ایک وقت کے کھانے میں 18 سال کی پوری محنت لگی ہے. تو نہیں جانتا ہے، تجھے کیا پتا اس کھانے میں کسی نے 20 سال کی کمائی لگائی ہے، بے شک. تب جا کے یہ کسی کے لیے ایک پیالہ سالن تیار ہوا ہے. تو منہ میں تیلی ڈال کے کہتا سب ٹھیک تھا، نمک زیادہ تھا. حرام کا مل گیا نا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، میں وہ نہیں کہوں گا ڈونگوں کے ڈونگے صاف ہو رہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، مسئلہ یہ ہے کہ پلیٹ بھر لیتے ہیں بوٹیوں سے. جی حقیقت. اور ایسے ہی دیکھے گا یوں پھینک دے گا، دیکھے گا یوں پھینک دے گا. سمجھ میں نہیں آئی. وہ اپنے گھر جا بلاوے ہے نا تو اگر عورت چیچڑا نکال دے تو اٹھا کے کہہ جائے یہ تو پھینک دیا. تجھے پتا 240 روپے کلو ہے، 260. اپنی عورت کو چیچڑا پھینکنے نہیں دیتا. کہہ رہا تجھے پتا 260 کو ملا یہ، اور پرائے کے گھر کی صاف بوٹیاں پھینک رہا ہے. محبوب نے فرمایا رزق کی عزت کرنا، اگر یہ روٹ گیا نصیب نہیں ہوگا، ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک دانہ نہیں ملے گا. یاد رکھنا اگر رزق آیا ہے یہ تیرے نصیب سے نہیں، خدا کے کرم سے تیرے منہ تک رزق آیا کرتا. جی بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس لیے خدا را کسی کے کھانے کی بربادی نہیں کرنا. جی حقیقت. سمجھ گئے اتنی بات؟ شادی میں کھانے کی بربادی، بارات میں لوگ کم جانے چاہیے، جاؤ ہی مت. اگر کوئی لے کے جا رہا پپو میں گیا تھا تیرے ابا کی بارات میں، تو بھی چل تو روٹی گھر کھا کے جا کے دیکھنا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. اللہ سب کو بیٹیاں عطا فرمائے. جن گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھر چمن نظر آیا کرتے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے. بیٹیوں سے آج بھی دنیا پیار کرتی ہے، لیکن بیٹیوں کے قتل کی وجہ باپ کی نفرت نہیں، دامادوں کا ڈاکو بنا ہے. ان کی ڈکیتی ہے جس کی بنیاد پہ آج بھی بیٹی کی پیدائش پہ باپ کا چہرہ اترتا ہے. اس لیے نہیں کہ اسے بیٹی پیاری نہیں ہے، بلکہ اس لیے چہرہ اتر جاتا ہے آج بیٹی آئی ہے، کل کوئی ڈکیت دروازے پہ آئے گا، کوئی 10 لاکھ کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، کوئی 20 لاکھ مانگے گا، اس لیے اس کا چہرہ اتر جا رہا ہے. کل بیٹی کے لیے کوئی ہاتھ پھیلائے گا تو کہاں سے اس کی ضرورت پوری کروں گا. یہ سوچ کے باپ آج بھی بیٹی کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے. جہاں تک پیار کی بات ہے صاحب، باپ آج بھی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، بیٹیاں آج بھی باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہیں. کوئی بیٹی باپ کے لیے دشمن نہیں ہوتی ہے، کوئی باپ بیٹی کے لیے نفرت کا اڈا نہیں ہوتا ہے. اگر یہ آج دوریاں ہو گئی ہے تو دمادوں کی ڈکیتی کی وجہ سے ہے، لوگوں کی چوریوں کی وجہ سے ہے. اسے پتا ہے اسے پالتے پالتے کمر جھک جانی ہے. جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گی پھر ڈاکو آئیں گے، کوئی 10 لاکھ مانگے گا، کوئی 20 لاکھ مانگے گا. یہ سوچ کے باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے. اگر مصطفیٰ کے سچے غلام ہو آج یہ عہد کرو ہماری وجہ سے کسی کے باپ کا چہرہ نہیں اترے گا. ہم جس گھر برات لے کے جائیں گے ڈاکو بن کے نہیں جائیں گے، بلکہ اس گھر کے لیے خدا کی رحمت بن کے جائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت اچھی، بہت سمجھ گئے میری بات؟ جی سمجھ گئے میری بات؟ آ گئی بھیجے میں؟ جی وہاں جاؤ گے تو کھا کے جانا. جی اور کچھ ایسے ہی ہیں. للہ برات کدھر ہے آج؟ کہ اس کے ہاں ابا آج وہاں پہ اسٹینڈر ہے. ابا کہہ رہا بیوی سے لئیے کالا نمک گھول کے پانی میں کہ سنا کھڑا ہی چلے گا وہاں پہ کباب. جی یہ حالت ہے.
بالکل حالت تباہ کر دی بیٹی والے. جی 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 بے شک. میاں سوتم ساتھ ہے, میت چھوڑو, وہاں تو دفن کرنے آئے تھے, بارات میں تو کھانے ہی آتے, نمبر تھوڑی آتا کبابوں پہ. ایسی لوٹ پڑتی ہے. ہاں بڑا لمبا موضوع ہوتا چلا جا رہا ہے, وقت کافی ہو گیا ہے. حاجی صاحب کہہ رہے بس میں تھوڑی سی برداشت کر لیں گے, تھوڑی دیر جی جی کریں جی گے برداشت, تھوڑی دیر. جی 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 کریں گے. ذرا کہہ دے یا رسول اللہ. اللہ. سنیں میری بات, یہ بھی سن لیں. جی جی. تو اب جو یہ اسٹینڈرڈ کا طریقہ چل رہا, کتنا اچھا دور تھا جو بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی تھی. لیکن اگر بیٹی کا باپ چاہے بھی گھر سے رخصت کرنا تو وہ سمدھی نہیں مان رہا کہ وی آئی پی لوگ ہوں گے, ہوٹل میں کھانا چاہیے, اور سب کھڑے ہو کے کھائیں گے. کیوں کہ گدھے آئیں گے, سب بیٹھ نہیں پاتے. کیوں کہ کوٹ پینٹ میں آئیں گے, کوٹ پینٹ میں آئیں گے. تو بھائی اتنی فٹنگ کی سلوائی کیوں جو بیٹھ نہیں سکتا. جی ڈھیلے کپڑے پہن, بے شک. کئی فائدے, صحت بھی ٹھیک ٹھاک لگے گی اور بیماریوں سے بھی بچے گا. جتنا فٹنگ میں گھسے گا اتنی تباہ ہوگا. ایسے چل رہا ٹانگیں پھیلا کے, ایسے جھٹکا نہیں لے رہا بالکل بھی. کہہ رہا وہاں دو اسٹینڈرڈ میں. اب اسٹینڈرڈ کا طریقہ دیکھو, لوگ دور بدل گیا. وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کیا عزتیں تھی, مٹی کے برتن میں کھانا ملتا تھا, ایک رنگ کا دال چاول ہوتا تھا. بہت زیادہ ہوتا لوگ شکر بورا چلا دیتے تھے, اور اچھی بارات ہوتی تو گھی چلتا تھا. عزت سے بٹھا کے کھلاتے تھے, زمین پہ بٹھاتے تھے. لیکن مہمان کو در بدر نہیں گھمایا کرتے تھے. بٹھا کے کوئی دال والا خود آتا تھا, پانی والا خود آتا تھا, چاول والا خود آتا تھا, شکر والا خود آتا تھا, گھی والا خود آتا تھا. آج سارے یوں کھڑے ہیں, پلیٹ لی بھکاریوں کی طرح, یہاں سے چاول اٹھائے, چنگل مارا, فرائی رکھی. ارے بھائی ادھر تو چقندر بھی ہے, وہ بھی رکھ لیا. ارے یہ تو بھول گئے گلاب جامن بھی ہے, وہ بھی اسی پلیٹ کے اندر. ادھر رہ گیا سیخ کباب ہے, رہ گیا اب کیا رائتا, وہ بھی لوٹ لیا. بچا قورمہ, وہ بھی لوٹ لیا. بچی کولڈ ڈرنک, گلاس ہاتھ میں لے لیا. اب ایک ہاتھ میں پلیٹ بھری ہے, دوسرے میں گلاس ہے. اب سوچ رہا کہاں جا کے کھاؤں اور کیسے کھاؤں. کتوں کی طرح منہ مارے گھوم رہے ہو. کتنی بغیرتی کا کھانا ہے. لوگ کہتے ہیں عزت کا کھانا ہے, میں کہتا ہوں ذلت کا کھانا ہے. ایسے کھانوں میں کبھی برکتیں نہیں ہوتی ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جہاں 4 کوئنٹل کا خرچہ ہے 3 کوئنٹل خرچ ہوگا. کھڑا کر کے نہ کھلا, مصطفیٰ کی سنت کے مطابق بیٹھا کے کھلا, پیٹ بھی بھر جائے گا, کھانے میں بھی برکت عطا کر دی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ٹہل ٹہل کے کھا رہے ہیں. بہت اچھی, بہت اچھی. وہ پتہ چل جائے اسٹینڈرڈ میں ہے تو وہاں والے سوچے اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے کباب ہوں گے ضرور ہے بھائی وہاں طیب. تو یہ حالات ہمارے. ارے وہ کھانے کا نمبر تو بعد میں آتا, اس سے پہلے کی بدماشی سن. ابھی کچھ لوگ مان تھوڑی رہے, پہلے تماشے ڈھول ان میں ہوتے تھے جو نچلے طبقے کے گرے ہوئے لوگ ہوتے تھے, ان میں ناچ گانے ہوتے تھے. آج یہ امیروں میں چلی آئی بلا, جتنا پیسے والا اتنا ہی موٹا ڈی جے لا کے بجا رہا, اور 5 منٹ مسجد کے دروازے پہ ضرور بجا کر روک کے. امام صاحب کو سنا رہا کیا, کہہ رہا نا نکاح میں نماز پڑھانے کے پیسے زیادہ لیے. انہوں نے اپنی منمانی کری ہے, میں اپنی منمانی کروں گا. مر کے دیکھ فرشتے اپنی منمانی کریں گے, چلا کس کی کتنی چلے گی. مان تھوڑی رہا, فل آواز کھول دی. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. 3 بجے نا سب دنیا سو رہی ہوتی ہے نا, تو دادیاں نکل کے آتی ہیں گھروں سے. کہاں سے آ رہی ہیں نا, گیت ہو رہے تھے, ڈھولک میں سے آ رہی ہیں, پرمل بٹے یہ سب مری پڑتی ہے مسلح پہ چڑھتے ہوئے, اور 3 بجے گیت میں سے آ رہی ہے, کوئی مری نہیں پڑی. حقیقت ہے. قرآن پڑھ لے تو کہہ رہی ٹپتا نا. ہاں قرآن پڑھتے ہوئے اسے ٹپتا نا, رات میں نالیاں خوب کود رہی ہے, برابر دکھ رہا ہے. حقیقت ہے. جی جی جی. مولوی صاحب کہتے ڈھولک نہیں بجے گی تو کہہ رہے میت تھوڑی ہے, میں اللہ کی بارات ہے. جی تماشا یہ, اور سب سے زیادہ ہماری قوم میں رہ گیا ابھی, مسلمانوں کے اندر یہ بلا رہ گئی ہے. جی جی جی. رات بھر ڈی جے بج رہا, صبح کو ایسا منہ اٹھ رہے کسی نے جوتا پھیرا. ہاں بارات میں جا رہا, لگ ہی نہیں رہا دولہا کے ساتھ آیا. وہاں جا کے کون سی خیریت ہے. ابا پہلے پہنچ جا گاڑی سے, کہہ رہا روٹی بعد میں ملے گی, پہلے میرے للہ کے ساتھ بارات میں گھومو.
وہ ڈی جے بج رہا، بارات میں پیر نہ اٹھ رہے، رات کا بھی تھکا ہوا، روٹی اب تک نہ ملی اور چل لیا، مجبوری ہے۔ اگر بارات میں ڈی جے کے ساتھ نہ چلا، بوٹی ماری گئی ادھر کی، یہ ساری چیزیں۔ وہ مر گیا، گرتے پڑتے سسرال تک داماد پہنچا، پھر بے غیرتی ایک اور دیکھو۔ بتا دوں جی ابھی دولہا نہیں آیا، کچھ بے غیرت لڑکیاں گلوں میں دوپٹے ڈال کے سنگار کر کے، ہاتھوں میں پھول لے کے، جوس کا گلاس لے کے دروازے پہ کھڑی ہیں، ابا کا پتہ نہیں، بھائیے کا پتہ نہیں، مرد سارے الگ ہیں۔ کیا بات ہے، لڑکیاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہ بارات کا استقبال ہونے والا ہے۔ بارات کا استقبال ہونے والا، استقبال کس کا ہے؟ کہ داماد کا، دولہا کا۔ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ کہ یہ چچیری سالی ہے، یہ خلیری سالی ہے، یہ اس کی فرینڈ ہے، یہ اس کی فرینڈ ہے، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ مرد کا استقبال مردوں کو کرنا تھا، عورتوں کو تم نے کب سے آگے کر دیا مردوں کے استقبال کے لیے؟ کہتا مولوی صاحب بیٹی رات 3 بجے بھاگ گئی، دعا کرو فجر تک آ جائے تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو نے غلط سوچا ہے، عزت کا جنازہ تو اسی دن نکل گیا تھا جب تیری بیٹی نے بغیرتوں کے آگے کھڑے ہو کر کے بنا دوپٹے کے استقبال کیا تھا۔ تیری عزت تو اسی دن چلی گئی تھی جب تیری بیٹی بغیرتوں کے آگے بے حیا بن کے پھول ڈال رہی تھی۔ تیری عزت کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جب تیری بیٹی ننگے سر آ کر کے غنڈوں کے آگے اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی۔ آج کہتا عزت کا جنازہ نکلا ہے۔ خدا کی قسم اگر تو نے کل بارات کے استقبال پر بیٹیوں پہ پابندی لگائی ہوتی، آج 3 بجے گھر سے غائب نہ ہوتی، 8 بجے اٹھ کے نہیں بھاگتی۔ یہ جو بھاگ کے جا رہی ہے یہ اس کی غلطی نہیں ہے، تیری غلطی ہے۔ بند کرو یہ تماشے، وہ گھر محفوظ نہیں رہتے جن گھر میں شریعت کے احکام کی فرما برداری نہیں کی جاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ استقبال شریفوں کا کام نہیں، اوچھے ننگے گندے لچڑ لپنگوں کا کام ہے۔ جی مجھے بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا بھائی ہے جو یہ گوارا کرے کہ میری بہن کے اوپر بنا دوپٹے کے کوئی اس کے جسم پہ نظر ڈالے؟ ہوگا کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی بے غیرت بھائی ایسا؟ ایسا ایک بھی نہیں ہوگا، اور ایسے اکثر ہوں گے کہ کسی نے غلط نگاہ میری بہن کی طرف اٹھائی تو آنکھیں نکال لوں گا۔ بتاؤ یہ دعوے کب کے لیے تھے؟ اس وقت غیرت کہاں تھی جب تیری بہن غیر کے آگے پھول ڈالنے آئی تھی؟ تب تو بھائی نہیں تھا، وہ بہن نہیں تھی تیری، تب رشتے نہیں تھے، تب عزت نہیں تھی تیری۔ ریبن کاٹے جا رہے، گلا کاٹ دو ان کا، جب مصطفیٰ کی عزت شریعت کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تماشے بنا دیے، نکاح کر رہے ہو آپ، یہ بدماشی کر رہے ہو۔ نکاح میں اصل کیا ہے؟ نکاح شادی میں اصل ہے، بولے کیا ہوتا ہے؟ نکاح۔ زور سے بول دو یار، نکاح۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کسی کا۔ نکاح اصل کیا ہوتا ہے؟ نکاح اصل ہوتا ہے نا۔ 3 دن پہلے سے گانے بج رہے ہیں، 3 دن پہلے سے بھائی صاحب اپٹن مالا جا رہا ہے، اب تو ہلدی چل رہی ہے، پیلے کپڑے پہن کے نکل کر آ، منہ بندر جیسا کیا ہو گیا، ہلدی لگی ہے۔ جب تو پیدائشی کل ہوا تو ہلدی کیا خاک کرے گی؟ ارے بتانا یار، ہلدی لگائے گھوم رہا، پھندنے باندھ لیے ہاتھوں میں، کیوں بھائی کہ ہلدی ہو رہی ہے؟ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر تمہیں حسن چاہیے چہرے پہ تو یہ جو 3 دن کے لیے ہلدی میں بند کر رہے ہو، بدن پہ ہلدی رگڑی جا رہی ہے، یہ مت کرو۔ 10 دن کے لیے لا کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا دو، کہہ دے 10 دن قرآن پڑھ، تسبیح پڑھ، نکاح والے دن نکال۔ خدا کی قسم 10 دن کی غلطی سے وہ حسن نہیں آئے گا جو 10 دن کے اعتکاف سے تیرے چہرے پہ اللہ نور عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ مردوں والا کام کر، ہجڑوں والا بند کر۔ جی حسن چاہیے چہرے پہ، اعتکاف میں آ، بیٹھ مسجد میں، پھر دیکھ اللہ کتنا چہرے پہ حسن عطا فرماتا۔ جی جی جی، کم کوئی نہیں ہے، کوئی کم نہیں ہے۔ یہ لڑکوں کے حالات ہیں، لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں۔ جی بتا دوں یہ بات، برداشت کر لو گے بھیا؟ کڑوی باتیں ہیں، ہاں لیکن دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا۔ جی جی جی، مولانا طیب کہہ رہے بھیا ہمیں تو تاریخ ملتی نہیں ہے۔ ہاں حاجی انیس صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی 10 مہینے پہلے ملی ہے، آج یہ سب مل کے پورا اوسط نکال رہے ہیں۔ پرچہ دکھا دیتے ادھر چلیے گا، ابھی اور چلیے گا۔
بس میں بہت زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جی 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 ایک اصول یہ ہے بھائی، روز بولنا ہے، 365 دن میں کم سے کم 400 تقریریں کرنی رہتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتیں ہیں، لیکن تھوڑا سا رحم کریں، ایسا سن لیں جو کل والے بھی سن لیں، کہیں کل والے یہی نہ سنیں کہ وہ سننے لائق نہ بچے۔ تھوڑا سا مہربانی کریں، توجہ کریں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں برات نکلے تو دولہا کو نماز پڑھنی چاہیے، جی ٹھیک ہے؟ کیا کرنی چاہیے؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ جی پڑھتے، یہ الگ بات ہے، یہ نہیں پتہ کتنی پڑھنی ہے۔ جی آگے کہہ رہے ہیں نیت بتا دی امام صاحب، امام صاحب بھی بہت اچھے، انہوں نے نیت بتا دی، تو نیت باندھ کے کہہ رہے اللہ اکبر، کہہ رہے آپ کیا پڑھنا ہے؟ اب یہ بھی بتاؤ کیا پڑھنا ہے؟ جی 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 یہ حالات ہے بھائی، جس قوم کو نکاح کی تو رکعت پڑھنی نہیں آئی، اسے باقی کتنی آتی ہوگی؟ حقیقت فجر میں پڑھنا ہے ہاں، اس ٹائم تو منہ دھلوا ہوگا نا۔ مسئلہ یہی کر دیا۔ اب سنو اگلی بات، میں بتانا جو چاہ رہا تھا، اب حکم یہ کہ یہاں سے بھئی آپ جائیں نماز پڑھ کے گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ شکرانہ ادا کر رہے ہیں دولہا بن کے، پھر نکاح ہو جائے خیریت سے، جوتا نہ چلے مہر کو لے کے یا کھانے کو لے کے، خیریت سے آگے، تو پھر یہ کہ پھر میاں بیوی دونوں نماز پڑھیں شکرانے کی۔ جی جی لیکن میاں پڑھ سکے، بیوی قطعی نہیں پڑھے گی، کیوں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، وضو کرے گی نہیں وہ، کیونکہ وہ 6 گھنٹے بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے آئی ہے، اگر وضو ہو گیا تو سارے میک اپ کی ریڑ لگ جائے گی۔ جی حقیقت ہیں؟ حقیقت یہ حالات ہے بھائی۔ میری بہن، میری بیٹی، تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تیری ایک رات کا میک اپ تیری زندگی کی خوشیاں دے گا؟ یہ 4 گھنٹے کا بیوٹی پارلر تیری زندگی کو حسین بنا دے گا؟ بے شک، کیا بات ہے۔ اگر ایک رات کے لیے تو نے چہرے کا حسن بچا بھی لیا تو کبھی تو منہ دھلنا ہے۔ جس دن منہ دھلے گا سارے رنگ اتریں گے، جب رنگ اتریں گے پھر نحوست آئے گی، جب نحوست ہوگی تو پھر جھگڑے، طلاق۔ میری بہن، میری بیٹی، نہ جا بیوٹی پارلر، سادہ سا چہرہ لے، سجدوں سے چہرہ سجا، قرآن کی تلاوت سے سانسوں کو مہکا، شوہر کے گھر پہ آ، کروٹ میں مصلی بچھا، 2 رکعت اس کو پڑھوا، 2 رکعت تو بھی پڑھ، ہاتھ اٹھا کے اتنا کہہ دے مالک اتنی عظیم دولت دی ہے، تادم زیست اس کا سایہ سلامت رکھنا، 1% کالی بھی ہوگی تیرے لہجے شوہر کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے، تیری دعا اس کے دل میں جگہ پیدا کر دے گی، رنگ ہلکا کالا بھی ہوگا، اس کے لہجے کو سننے کے بعد شوہر یہ کہے گا مالک شکر ہے، بھلے رنگ صاف نہیں ہے لیکن جو عورت ملی ہے یہ کردار کی بھی صاف ملی ہے، چہرے کی بھی صاف ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے میری بہن، میری بیٹی، بیوٹی پارلر بند کرو، چہروں کو عبادت سے سجاؤ، ریاضت سے سجاؤ۔ نوجوانوں، اکثر کوشش یہی کرنی ہے ہمیں کہ یہ جو مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ فسادات سارے ختم کرنے ہیں۔ بھائی استقبال کا بھی مسئلہ ہو گیا، برات کا بھی مسئلہ ہو گیا، میت کا تب کریں گے جب کوئی مرے گا انشاءاللہ۔ آج زندوں کی باتیں کرنی ہے، مرنے کی بات ہے انشاءاللہ کسی کے مرنے پہ ہی ہو جائیں گے۔ وہ تاج افسر صاحب ہمارے دوست فرما رہے ہیں، سینئر ساتھی ہیں ہمارے، کہہ رہے ہیں کسی کے 40 میں ہی ہو جائے گی۔ اب دعا مت کریو اللہ کرے کوئی مر لے، پھر مولانا کو بلا لیں گے، مولانا بھی 6 مہینے تک خالی نہیں ہے، حساب لگا کے 40 میں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ مالک انشاءاللہ ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی، وہ ایسے بہانے ہوتے رہتے ہیں ملاقاتوں کے، بس کوشش یہ کریں اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے نا، ہوش کے ناخن لیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے نہ کریں، کسی کے مقدمے ہیں تو کیس ختم کر لیں، جی بھائی بھائی کو پریشان نہ کرے، لالچ میں آ کے کسی کو مٹانے کی کوشش نہ کرے، ویسے ہی دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہمیں اپنی قوم کی بقا خود کرنی ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے رب نے ہمیں ایک دوسرے کے جسم کا حصہ بنا دیا ہے،
ایک دوسرے کا حصہ بنایا گیا، ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کو بنایا گیا۔ آپ سے اتنی گزارش ہے میرے بھائیوں، خصابی پٹھانی زمینداری جیب میں رکھ لو، کسی کو وقتی طور پہ بے وقوفی سے غصہ آ جائے، دو باتیں ہنس کے ٹال دیا کرو، دو باتیں گالیوں کی سن لینا بہتر ہوتی ہے زندگی بھر کے مقدمے لڑنے سے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں خاص کر کے تم سے گزارش ہے، تم یہ جو موبائل میں نہ 3 بجے تک پب جی کھیل رہے ہو اور یہ گیم کھیل رہے ہو، جوئے کھیل رہے ہو، یہ بند کرو، یہ زندگی تباہ کر دیں گے۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو قلم سنبھالو، کتابیں سنبھالو، اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے تو مدرسوں اور اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کرو۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے ہمیں روکنے کی، کبھی اسکول کے بچے کو مسلم ہونے کی وجہ سے اتنا مار دیا جاتا ہے کہ بچہ ٹیچر کی مار سے مر جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچے کو 7 دن تک بھوکا رکھنے کے بعد گلا کاٹ دیا گیا، صرف اس لیے بچہ 5 سال کا تھا، مسلمان تھا۔ یہ حالات ہماری قوم کی دشمنی پہ لوگ اتر آئے ہیں، یہ کنڈیشنز ہماری ہو رہی ہیں، ہمیں ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدرسے میں ٹیچر اس لیے مارتے ہیں تاکہ بچے پڑھنا بند کر دیں، ڈر سے آنا بند کر دیں۔ پڑھو، آگے بڑھو، اگر قلم نہیں ہوگا تو کوئی گنتی تمہاری نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اگر آج تم 18 سال کی عمر تک پب جی کھیلو گے، پھر 20 سال کی عمر میں کٹورے لے کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں تو غلط سوچتے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان نام دیکھ کے نکال دیا جاتا ہے، غلط سوچتے ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے 1%، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود تمہارے دروازے تک آئے گا۔ کسی چیز کی ضرورت بن جاؤ، ہر شخص تمہاری دروازے تک آئے گا۔ ابو الکلام آزاد کہنے کو مسلمان ہے، لیکن جب وہ سائنٹسٹ بنا تو اس کی ضرورت ملک کو پڑ جاتی ہے۔ آپ کو کتنے ایسے نام بتاؤں کہ یہاں نام دیکھ کر کے ترقی نہیں، کام دیکھ کے ترقی کی جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا لاک ڈاؤن میں دکانیں بند تھی، بڑے جھگڑے رہتے تھے، کلوا ملوا کی دکان پہ نہیں جائے گا، بدنچن کی دکان پہ نہیں جائے گا، لیکن لاک ڈاؤن میں جب کوئی آدھا سٹر کھولتا تھا تو بیڑی پینے والے، مسالہ کھانے والے، تمباکو کھانے والے پھر یہ نہیں دیکھتے تھے دکان کس کی کھلی ہے، یہ دیکھتے تھے ملے گا کہاں، جہاں ملا ہاتھ ڈال کے لے لیا۔ 10 کی چیز 20 میں خریدی، 20 کی 50 میں خریدی، دشمن کی دکان پہ چلے گئے، اپنوں کی دکانوں پہ چلے گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جب ضرورت آتی ہے پھر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، پھر کام نکالا جاتا ہے۔ تم کسی چیز کی ضرورت بن جاؤ، دھرم دیکھ کے نہیں، تمہاری قابلیت دیکھ کے تمہیں کرسی دی جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ پڑھو، جی جی آگے بڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ، جی انشاءاللہ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر پڑھے لکھے انسان کو نوکری نہ بھی ملتی ہے تو کم سے کم معاشرے میں عزت ضرور ملا کرتی ہے۔ جی اگر پڑھ لکھنے کے بعد ہمیں نوکری سروس نہ بھی ملی، کم سے کم سامنے والے کی نظر میں یہ بھرم رہتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ صرف سامنے والے عام آدمی نہیں، ادھیکاری بھی سنبھل کے بات کرتا ہے پڑھے لکھے آدمی سے۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ اب نہیں رہے۔ اس لیے سماج میں تعلیم عام کرو، موبائل بند کر دو میرے بیٹے، یہ تھوڑی دیر کا چسکا ہے، موج مستی ہے، اگر نہیں پڑھے تو پھر پوری زندگی رونا پڑے گا، پوری زندگی رونا پڑے گا۔ کئی سارے نقصانات ہیں، کان خراب ہو رہے ہیں، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں 12ویں میں نا ایک کو جھنڈا لیے دیکھا ہوں، عبد الحسن جھنڈے سے ہلکا خود تھا، ہاں، اور جب اس نے کہا لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے تو میں دیکھ رہا تھا، جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا تھا۔ یہ جوانیاں رہ گئی ہمارے، تب پر مار دے کوئی کسی کا پنکھا بنا دے گا بجلی کا، یہ جوانی ہے۔ بتاؤ کیوں ہے یہ 3 بجے تک موبائل چلا رہے ہو؟ نیند پوری کرو۔ ہم سے پوچھو نیند کتنی قیمتی ہے، ہمیں سونے نہیں ملتا ہے، جی 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 سونے نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے نا کسی کو سوتے ہوئے تو رشک آتا، یار کتنا سکون میں کہ یہ نیند بھر سو رہا ہے۔ ہم بتائیں تمہیں نیند کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تو بستر ملا ہے، چین ہے، پھر بھی ٹائم سے نہیں سو رہے۔ 10 بجے اٹھ رہے، آنکھیں مسل کے کہہ رہے امی چائے دے دے، سورج یہاں آ گیا، اماں نے چائے دی، 11 بج گئے، اسکول کب جائے گا؟ تیرا باپ جائے گا اسکول؟ جی جی حقیقت 11 بجے سو کے اٹھے گا چائے پی کے، اسکول تیرا باپ جائے گا؟ اور پھر جاگا بھی سرکاری اسکول میں تو کھچڑی کھلا کے بھیج دیں، چل بیچ ہو گئی، تھیلیاں میں پلیٹ لیے جا رہے ہیں۔ کتابوں سے زیادہ اہمیت پلیٹوں کی ہے۔ میں سارے پردھانوں سے گزارش کروں گا تعلیم پہ دھیان دو، پردھانی بچانے کے چکر میں خالی کھچڑی نہ بانٹو، یہ قوم تو کھاتی رہے گی۔ جسے فری کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی وہ پھر کچھ نہیں کرنے والی۔ محنت کے عادی بنو، فری کا سونا بھی ہو تو پھینک دو، محنت کی مٹی ہو تو مجھ جیب میں رکھ لو۔
اللہ سونے کو بے برکت بنا دیتا ہے، مٹی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کھچڑی کھا کے آگا اور 10ویں میں ٹیچر سے سیٹنگ کر لے گا، نقل کرا دی بھئی وہ تو لے گا 5000 نقل کرا دیتا، کہتا بڑا اچھا ٹیچر ہے، پاس کرا دیا۔ خالی نمبروں سے کام نہیں چلے گا بھورا، انٹرویو میں بھی بیٹھا جاتا ہے۔ انٹرویو میں 5ویں کا سوال پوچھے تو بغل جھانک رہا، کہہ رہا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہٹا دیا، نہ تیری کھچڑی لے کے ڈوب گئی تجھے، تیری نقل نے تباہ کر دیا تجھے۔ ایسے اسکول بند کراؤ اپنے علاقے کے جہاں پہ نقل چلتی ہو، کہہ دو بچے جاہل رکھیں، گوارا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے کہ ٹیچر نے نقل کرائی، اچھا کیا، لیکن غلط ہے، غلط ہے، بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، پھر دیکھنا انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری وضع، قطع، گفتار، رفتار سارا تمہارا ایسا ہو کہ دیکھنے والا دور سے دیکھ کے کہہ دے کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ آپ تو نام پوچھو نا تو دھاگا باندھ رکھا ہے یہاں پہ، حاجی جی دھاگا، اور کنڈل بھی پہننے، داڑھی کچھ ہے ہی نہیں، ہو پینٹ شرٹ میں اسٹیشن پہ پوچھتے ہوئے بھی ہیبت لگا، پوچھے کون ہے، کہیں مسلمان ہی نہ ہو، سوچے یار مجھے مسلمان نہ مان لو، کیا نام ہے بھیا، تو کہہ رہے عبد القادر، میں نے عبد القادر ہی، اس کا دھاگا دیکھو، کندل دیکھو، ایک تو گردن پہ جنہیں بچھو بنوائے گھوم رہا تھا، اور وہ بھی مسلمان ہی، ڈرامے بنا دیے یار، مسلمان بنو، مسلمان چہرہ بتا دے حضور کا غلام ہے، کردار سے لگنا چاہیے، طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، لہجے میں پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے، حسد ختم کرو، جلن ختم کرو، یہ جو ٹھیکیدار میر آپ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں نا تعویذ والے، ان کا بند کرو رستہ، اور اگر کام نہ بنا کرے مصلی بچھا لیا کرو۔ خدا کی قسم جب کوئی کام کہیں نہیں بنتا ہے تو وہ کام رب کی بارگاہ میں مصلی پہ آ کے بن جایا کرتا ہے، جی بے شک، مصلی پہ آ کے بن جایا کرتا ہے، مصلی پہ آ کے، برا نہ ماننا۔ اتنے بہت سے قلم لایا میرے پاس، کوئی اگر پھونک دیو کیا کرے گا، کہہ رہا کل کوئی امتحان ہے، تو میں نے کہا میری پھونک سے اگر آئی ایس بنتا تو میں پورے گاؤں کو اپنے آئی ایس بنا لیتا، پھونک پھونک کے پڑھاتے ہی کیوں حقیقت ہے، محنت تو کر لے، رات بھر گیم کھیلا، صبح کو پھونک مار رہا اس میں۔ ہاں پہلے حصے کا کام کرو پھر دعائیں کرو، محنت کرو پھر دعا کرو، خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی نراش نہیں رکھے گا۔ محنت کیجئے پھر دعا کیجئے، اللہ برکتیں دے گا، کامیابیاں دے گا۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیجا تھوڑی ہو رہا، لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی